میرا سوال یہ ہے کہ اس رومر میں آپ کے خیال میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ جو ابھی کچھ دنوں کے لیے سیز فائر ہوا تھا یا ایسا لگ رہا تھا کہ صلح ہونے کو جا رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب بیسیکلی ریپلینش کرنا چاہ رہے تھے اپنے جنگی معاملات بھی، اپنا آئل بھی، ادروائز امریکہ کی کوئی خواہش نہیں تھی اس کو ختم کرنے کی. انفیکٹ 2028 تک کبھی تیز کبھی دھیمی آنچ پہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا اور یہ جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں. نہیں، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اس میں زیادہ وزن ہے کہ امریکہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس سے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ورلڈ اکانومی پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا، امریکہ کی اپنی اکانومی بہت بڑا اثر پڑ جائے گا. 2028 کا آپ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس وقت الیکشن ہوگا. یہ ممکنات میں ہے، لیکن میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ یہ ایکچولی جو اگر آپ فالو کر رہے ہوں جیسے آپ کر رہے ہوں گے، میں تو کر رہا تھا، جو امریکہ میں انٹرنل ڈیبیٹ ہے وہ کتنی اس جنگ کے خلاف تھی. ریپبلکن پارٹی میں بھی ڈویژن ہو گئی تھی، ریپبلکن رائٹ میں ڈویژن ہو گئی تھی، یہودی خلاف ہو گئے تھے. نوجوان یہودی جو تھے امریکہ کے، جو کہ پرائز تھے اسرائیل کے لیے، اس کے سب سے بڑے لابیز تھے، وہ خلاف ہو گئے تھے. جو یہودی لکھنے والے ہیں بڑے بڑے وہاں کے، وہ خلاف ہو گئے تھے. بلکہ وہ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ وار کرمنل ہے یہ جو ہے نیتن یاہو. تو جب امریکہ میں اتنی ڈویژن تھی اور ریپبلکن رائٹ بھی ڈیوائیڈ ہوا تھا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ الیکشن ہارے تو وہ تو ان کو خطرہ ہے کہ ان کی امپیچمنٹ نہ ہو جائے. وہ تو بہت بڑے خطرے دو چار ہیں. اس لیے ان کو اگر وار سوٹ کر رہی ہوتی تو ایم او یو کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ٹاک فائٹ فائٹ، یہ کہانی وہ ہے. یہ کئی دفعہ سے ہوتا ہے جنگوں میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فائٹنگ کے ذریعے آپ اپنے کچھ ڈپلومیٹک مفادات حاصل کر سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں امریکہ کو کامیابی نہیں ہوگی. یہ ٹھیک ہے، ایرانی کا تو بیچارے کا بہت برا حشر ہوگا اور ہو رہا ہے، اس کو بہت تباہی سے دوچار کیا گیا ہے، لیکن یہ ایران نے کوئی امریکہ کو ہرانا نہیں ہے. امریکہ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے کہ اسٹریٹس آف ہرموز بند رکھے، دنیا کی تباہی ہوگی، معیشت دنیا کی تباہ ہوگی، میں مانتا ہوں. لیکن یہ اتنا بڑا ویپن ہے ایران کے ہاتھ میں کہ امریکہ اس کو کھلوانا تقریباً ناممکن ہے. کیا کرے گا امریکہ؟ دیکھیں نا، ان کے بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، 400 میل دور کھڑے ہیں. وہ کیا کر لیں گے اس میں آ کے؟ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور بہت اس کے اندر ان کی مائنز ہیں. اور اب تو یہ سنا جا رہا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ انہوں نے ایسے اس کے نیچے بھی ایسے کیوز میں اپنے جہاز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اٹیک کریں گے. اور یہ اوپینین شروع سے امریکن ملٹری کا تھا کہ یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے. یہ جنگ اگر آپ کو یاد ہو، واشنگٹن نیو یارک ٹائم میں پوری سٹوری آ گئی تھی کہ جب یہ پرائم منسٹر اسرائیل آئے ہیں نیتن یاہو امریکہ، تو کس طرح ان کو فوری طور پر لے کے گیا وائٹ ہاؤس میں، کس طرح انہوں نے میٹنگ علیحدہ کی. لیکن امریکن جو سیکیورٹی فورسز تھے، امریکن انٹیلیجنس اینڈ امریکن آئی ایس آئی اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، دونوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا اندازہ، یہ آپ کو پھنسا رہے ہیں اس وار میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہو رہی قطع کلامی ہے معاف، کہ یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں اس وقت امریکہ کے ہم نے ڈسکس کر لیے، وہاں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، اسرائیل کا کیا معاملہ ہے وہاں پہ، لیکن ہمیں تھوڑی گفتگو ایران کی حد تک بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک خاصا قسم کا چینج جو ہے آیا ہے. ان کی اپنی جو رجیم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے اپنے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں ڈپلومیٹکلی جو ہے یہاں پہ یا تو اراغچی صاحب یا پزشکن صاحب ان سے
رابطے روابط جو ہیں سب کے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے اسٹرانگ ہولڈ کس کا ہے؟ یا وہ IRGC ہے, وہ مصطفیٰ خامنئی ہے, یا پھر جو آپ کی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ یہاں پہ یہ تین فیکشنز علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں, یا یہ متحرک ہیں اس چیز کے اندر کہ آیا ہم نے جنگ بندی کرنی ہے یا جنگ کو آگے لے کے جانا ہے؟ ایران کا کیا سٹرکچر آپ کو لگتا ہے بنا ہوا؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے, صرف یہ نہیں کہ امریکہ میں ڈویژن تھی, ایران میں بھی ڈویژن تھی. ایران میں جب ان کی سپریم لیڈرشپ جو ہے, ان کے رہبر جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا پہلے ہی حملے میں, تو جو کنٹرول تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور وہ جو ہے جب ان کے ہاتھ سے نکلا تو فوج کے ہاتھ میں گیا, یا IRGC آپ سمجھ لیں. کئی لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ IRGC کی حکومت ہے, لیکن بہرحال پریزیڈنٹ اور فارن منسٹری نے لگتا ہے انہیں قائل کیا کہ ایران کے مفاد میں ہے. اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ رہبر جو ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پسند یہ ڈیل, لیکن مجھے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے مفاد میں ہے. اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں ایکسٹریمسٹ جو ہیں, یا ایکسٹریمسٹ تو نہیں میں کہوں گا, جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران میں, کہ جی ہمارے تو رہبر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ پسند نہیں. لیکن رہبر نے بڑی دانش مندی سے اجازت تو دی نا پریزیڈنٹ کو, فارن منسٹر کو, گورنمنٹ کو, کہ یہ نیگوشیشنز کنڈکٹ کریں, نہیں تو یہ نیگوشیشنز نہ ہوتی. ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن امریکہ ایران میں بھی اس لحاظ سے ڈیولپ ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ نقطہ نگاہ ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی رہبر نے اجازت دی. یہ جو نہیں تو یہ سگنیچر ہو نہیں سکتا تھا پریزیڈنٹ پزیشکیان, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, جو انہوں نے ورسائی سے سائن کیا تھا. اور آپ کو پہلا جو سوال ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنا فخریہ انداز میں ورسائی پیلس میں بیٹھ کے اس پہ دستخط کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی ان کی ایک لحاظ سے کامیابی ہے کہ وہ امن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا قصوری صاحب, ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ دونوں کی یہ خواہش تھی کہ MOU کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان کی مفاد میں ہوگی. جب وہ کام شروع ہوا تو پہلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نہیں اسرائیل کو قائل کر سکا, اور پہلا نقطہ MOU کا کہ وہ جو لبنان ہے وہ اس کا حصہ ہے, اس پہ نہیں منوا سکا اسرائیل کو. اچھا قصوری صاحب, جاتے ہوئے آخری بات کہ آپ ظاہر ہے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ کے خیال میں نومبر دسمبر میں جو مڈ ٹرم ہے اس سے پہلے جنگ ختم ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ میں سمجھوں گا کہ ہیں چانسز شاید 50% سے زیادہ ہوں گے. اس سے زیادہ تو ناممکن ہے پریڈکٹ کر دینا, کیونکہ میں جوتشی تو نہیں, میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں. تجزیہ میرا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کو کوئی فائدہ نہیں مزید جنگ کرنے کا. ایران کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے. بالکل. امریکہ نے پوری طاقت لگا لی ہے اور امریکہ نے وہ حاصل نہیں کیا جو اس کا خیال تھا وہ کر دے گا, اور ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ختم ہو گئے ہیں کہ ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اور وہ تھیٹرز جو ہیں ممکنہ وار کے, اس کے لیے ان کے پاس نہیں رہے, اور ان کو کچھ سال لگیں گے پورا کرنے میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.